مال میں سے زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے؟ آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے اس کی قیمت موجودہ لکھو، چاندی اس کی قیمت لکھو، مال تجارت اس کی قیمت لکھ لو، نقدی آپ کے پاس جتنی ہے اس میں سے مہینے کا خرچہ نکال لو، باقی لکھ لو، یہ سارا جمع کر لو، اور پھر دیکھو میں نے لوگوں کا قرضہ دینا کتنا ہے وہ مائنس کرو، باقی اگر 2 لاکھ کے قریب بچتا ہے یا اس سے زائد بچتا ہے تو اس کا 2.5% یہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہو۔ اسی طرح عشر ہے، کیا ہے؟ یہ جو زمین کے اندر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں بھی غریبوں کا حق ہے۔ وہ کیسے حق ہے وہ سنو۔ اگر تو ایسی زمین ہے جہاں پر ہم نے فصل بیج دی اور اس کے بعد ہم نے پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی بارش آئی اور اس کو جناب اپنا سلسلہ بن گیا، ایسی زمین میں سے 10واں حصہ وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور ایسی زمین جہاں پر آپ پانی خود مول کا لگاتے ہو اور خود اس میں میرا مطلب ہے کہ کھاد بھی ڈالتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تو ایسی زمین میں سے 20واں حصہ، کتنا جی؟ اس کو 20 بولیں گے، 20واں حصہ وہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ڈنگر ہم رکھتے ہیں، مال مویشی رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھو، جانور ہوتے ہیں 2 قسم کے۔ ایک قسم کا وہ جانور ہوگا جو صرف اللہ کی زمین پر چر کے ہی پل رہا ہے، سال میں سے اکثر حصہ وہ باہر چر کے ہی پلتا ہے۔ ایک ہوگا نا سارا سال باہر ہی چل رہے ہیں، بارش زیادہ آ گئی تو پھر پٹھے لے آ کے ڈال دیے، تو دیکھا جائے گا سال میں سے اکثر حصہ اگر وہ باہر چر کے پلتا ہے تو اس جانور کے بارے میں حکم اور ہے۔ اور جو آپ گھر کے اندر پالتے ہو، ڈیری بنائی ہوئی ہے، اس میں ہم پٹھے بھی خود ہی ڈالتے ہیں، ان کا سارا خرچہ وغیرہ سب کچھ خود ہی کرتے ہیں، وہ جانور اور ہوگا۔ جو جانور خود اللہ کی زمین پر چر کے پلتا ہے اس کو سائبہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سائبہ۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 40 بکریاں ہیں آپ کے پاس، جانور ہے، 40 بکریاں چھترے جو بھی ہے، سال گزرنے کے بعد ایک بکرا یا بکری، ایک جانور آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر 80 ہو گئے تو 2 دینے پڑیں گے، اور اگر 79 ہیں، 80 میں سے ایک کم ہے تو ایک ہی دینا پڑے گا۔ نہیں سمجھ لے گی بات؟ 40 بکریاں چھترے ان کے اوپر سال میں ایک ہے، اور اگر 30 گائے بھینس ہیں ان میں سال کے بعد ایک جانور اللہ کے راستے میں، یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اگر 60 ہو جائیں تو 2، اور اگر 59 ہیں، 60 میں ایک کم ہے تو پھر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح 5 اونٹ ہیں، وہ اللہ کی زمین پر چر کے ہی پلتے ہیں، تو سال کے بعد ایک بکری، ایک بکرا ان کی طرف سے دینا پڑے گا، اور اگر 9 ہیں تو ایک ہی دینا پڑے گا، 10 ہو جائیں گے تو پھر سمجھ لگی؟ یہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ اور وہ جانور جو ہم نے خود گھر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہے 100 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، ان کو ہم چارہ بھی خود ڈالتے ہیں، ان کی سارا ضابطہ بھی خود کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ان کے اوپر زکوٰۃ، مثلا کئی بندے انہوں نے ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں،
اس میں دو 400 جانور ہیں، وہ ان کو چارہ بھی ڈالتے ہیں، سارا کچھ ان کا کرتے ہیں، تو ایسے جانور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان کی آمدن آپ کے پاس آئے گی، نہیں سمجھ لے گے، دودھ کی آمدن ہے، اگر وہ آمدن آپ کے پاس وہ آپ اتنی بن جاتی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اسی طریقے سے اگر جانور آپ نے لیے ہیں تجارت کی غرض سے، بیچنے کی نیت سے، کس نیت سے؟ اونچی بولو۔ تو یہ مال تجارت میں آ جائیں گے۔ مال تجارت میں نے آپ کو جو زکوٰۃ کا ابتدائی بتلایا نا، اس میں مال تجارت میں اگر آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے، کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، مکان لیا مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، اگر اپنے لیے لیا ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ۔ اگر مال تجارت اس میں گاڑی بھی ہے، مثلا ایک گاڑی میں نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک میں نے لے کے رکھ دی، کل کو مہنگی ہوگی تو یہ مال تجارت جو اپنے استعمال کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں سمجھ۔ اسی طرح گھر میں جانور رکھا ہوا ہے، چلو یار دودھ وغیرہ پئیں گے بچے وغیرہ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر جانور اس لیے لیا ہے کہ کل کو یہ مہنگا ہو جائے گا تو میں بیچ دوں گا، یہ مال تجارت میں آئے گا، اس کی قیمت وہ نکال کے اس میں مال تجارت میں ڈالیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے ہیں، کوشش کریں یار نا۔ اور یہ جو آپ کے پاس پیسہ باقی بچے، اگر 2 لاکھ اس لیے کہا ہے 2.25 لاکھ، کیونکہ اس کی 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، تو اب نصاب وہ ہم نے جب مکس اپ ہو جائے نا، تو پھر ہم نے سونے کا نصاب نہیں رکھنا، کیونکہ سونے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 20 لاکھ بن جاتی ہے 7.5 تولے، تو ہم نے جو کم نصاب ہوگا وہ مقرر کرنا ہے۔ آج جو آپ کے بینکوں سے زکوٰۃ کرتی ہے وہ بھی چاندی کے نصاب کے حساب سے کرتی ہے، سونے کے نصاب سے نہیں بنتی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جلدی دینے والا بن جائے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ یار کتنی افسوس کی بات ہے، رب کے دیے میں سے رب کے راستے میں نہیں دے رہا یار۔ تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تجھے رب نے دینے والوں میں کر دیا ہے، لینے والوں میں نہیں کر دیا یار۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، 1 سیکنڈ میں چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ یہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں یہ ہماری پھرتیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ بڑے پھرتیوں والے، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے پڑھے لکھے بیچارے رول رہے ہیں، اور بڑے بڑے ان پڑھ قسم کے بندے، جاہل قسم کے بندے موجیں اڑا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو بھئی رب نے ہمیں دیا تو رب کے راستے میں دینے ہوئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔